کہانی کے آغاز میں ہمیں کچھ پہاڑ دکھائے جاتے ہیں جہاں ایک آدمی کچھ غلاموں کو لے کر جا رہا ہے۔ ان سب کے پاؤں زنجیروں سے بندھے ہوتے ہیں اور یہ وقت ہوتا ہے سن 1858 کا، جہاں انسانوں کو غلام بنا کر بیچا جاتا تھا، انسانوں پر ظلم کیا جاتا تھا۔ یہ سبھی لوگ پوری طرح سے تھک چکے لیکن پھر بھی انہیں روکا نہیں جاتا اور انہیں چلتے چلتے رات ہو جاتی ہے۔ جو ان کو لے کر جا رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سامنے کوئی آ رہا ہے۔ وہ اسے چلا کر کہتا ہے کہ رک جاؤ نہیں تو میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ وہ آدمی کہتا ہے میں تو ایک عام آدمی ہوں، میں یہاں غلاموں کے سوداگر سے ملنے آیا ہوں، اگر تم وہی ہو تو ہم سودا کر سکتے ہیں۔ کیسا سودا؟ وہ بتاتا ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا غلام ہے جو کھیتوں میں کام کرتا ہو؟ تبھی یہ غلام بولتا ہے ہاں میں کھیتوں میں کام کرتا ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ گھوڑا گاڑی والا آدمی اس غلام کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے تمہارا نام کیا ہے؟ غلام جواب دیتا ہے میرا نام جینگو ہے۔ اس گھوڑا گاڑی والے کا نام ڈاکٹر کنگ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کنگ جینگو سے 3 بھائیوں کے بارے میں پوچھتا ہے جن کے بارے میں جینگو بالکل درست بتا دیتا ہے۔ ڈاکٹر کنگ کو یقین ہو جاتا ہے کہ جس غلام کی وہ تلاش میں آیا تھا وہ یہی جینگو ہے۔ وہ جینگو سے پوچھتا ہے کیا تم کھیتوں میں واپس جانا چاہو گے؟ جینگو جواب دیتا ہے ہاں، کیونکہ میری بیوی غلام بنا کر رکھی گئی ہے اور میں کسی بھی قیمت پر اسے آزاد کرانا چاہتا ہوں۔ اب وہ شخص جو ان غلاموں کو لے کر جا رہا ہوتا ہے ڈاکٹر کنگ پر بندوق تان دیتا ہے اور اسے غلاموں سے بات کرنے سے منع کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر ڈاکٹر کنگ کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اس آدمی کو گولی مار دیتا ہے۔ وہاں اس کا بھائی بھی ہوتا ہے جس سے وہ زخمی کر دیتا ہے۔ پھر ڈاکٹر کنگ اس زخمی آدمی کے پاس جاتا ہے اور جینگو کو خرید لیتا ہے۔ یہاں موجود باقی غلام بھی آزاد ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ آدمی کچھ ہی دیر میں مرنے والا تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر کنگ جینگو کو لے کر شہر آتا ہے، اسے کہتا ہے کہ اب تم آزاد ہو، تم اپنی مرضی سے سانس لے سکتے ہو۔ جینگو خوشی سے شہر میں گھومتا ہے مگر لوگ اسے حیرت سے دیکھتے ہیں کیونکہ وہ ایک پرانا غلام تھا۔ بعد میں ڈاکٹر کنگ اسے بار میں لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ابھی بھی پوری طرح آزاد نہیں ہو، اگر تم واقعی آزادی چاہتے ہو تو تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ میں ایک باؤنٹی ہنٹر ہوں اور میں انہیں 3 بھائیوں کو تلاش کر رہا ہوں جن کے بارے میں تمہیں کل رات بتایا تھا۔ ابھی وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ باہر سے مقامی شریف آ جاتا ہے اور زور زور سے چلاتا ہے جینگو کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے، وہ ایک غلام ہے۔ شریف کو پچھلی رات کے واقعے کا علم ہوتا ہے، اس لیے وہ ڈاکٹر کنگ کو گرفتار کرنے آیا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر باہر آتا ہے اور شریف کو گولی مار کر جینگو کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ راستے میں وہ جینگو سے اس کی بیوی کے بارے میں پوچھتا ہے۔ جینگو بتاتا ہے میری بیوی انہی 3 بھائیوں کے پاس غلام تھی جنہیں تم ڈھونڈ رہے ہو۔ ایک دن ہم دونوں نے بھاگنے کی کوشش کی، میں بچ نکلا مگر میری بیوی کو پکڑ کر دوبارہ کھیتوں میں پہنچا دیا گیا۔ یہ سن کر ڈاکٹر اور جینگو ان 3 بھائیوں کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ چونکہ وہ جانتے ہیں کہ غلاموں کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملے گی، ڈاکٹر غلاموں کا خریدار بننے کا ڈرامہ کرتا ہے اور جینگو کو اپنا ملازم بنا کر اندر لے جاتا ہے۔ وہاں جینگو 2 بھائیوں کو پہچان کر گولی مار دیتا ہے جبکہ تیسرے بھائی کو ڈاکٹر خود مار دیتا ہے۔ یہ سن کر کھیتوں کا مالک باہر آتا ہے اور ڈاکٹر پر بندوق تان لیتا ہے مگر ڈاکٹر اسے 3 بھائیوں کے خلاف وارنٹ دکھاتا ہے جس کے مطابق وہ انہیں مار سکتے تھے۔ وارنٹ دے کر وہ آدمی خاموش ہو جاتا ہے لیکن دل میں بہت غصہ محسوس کرتا ہے اور اپنے آدمی کو حکم دیتا ہے کہ ڈاکٹر اور جینگو کو شہر سے باہر نہ نکلنے دیا جائے۔ ڈاکٹر کو اس بات کا احساس ہوتا ہے اس لیے وہ اپنی گھوڑا گاڑی میں نہیں بیٹھتا۔ جیسے ہی اس آدمی کے لوگ گاڑی کو گھیر لیتے ہیں ڈاکٹر گاڑی کو دھماکے سے اڑا دیتا ہے جس سے کئی لوگ مارے جاتے ہیں۔ پھر ڈاکٹر جینگو سے کہتا ہے کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ جینگو ڈاکٹر کے ہاتھ سے بندوق لیتا ہے اور اس آدمی کو گولی مار دیتا ہے۔ ڈاکٹر جینگو سے کہتا ہے تم ایک بہترین فائٹر ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ کام کرو، میرا کام ختم ہو جائے گا میں تمہاری بیوی کو آزاد کرانے میں تمہاری مدد کروں گا۔ جینگو فوراً ہاں کر دیتا ہے کیونکہ وہ کسی بھی قیمت پر اپنی بیوی کو آزاد کرانا چاہتا تھا۔ یہ دونوں مل کر کئی لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ دراصل ڈاکٹر جو کہ ایک باؤنٹی ہنٹر ہے وہ انہی لوگوں کا شکار کرتا ہے جن کے اوپر حکومت نے زندہ یا مردہ پکڑنے پر انعام رکھا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر انہیں مار کر پیسے کماتا ہے۔ ایک دن جب یہ اپنے اگلے شکار پر جاتے ہیں تو جینگو دیکھتا ہے کہ کھیت میں ایک آدمی اور اس کا چھوٹا بیٹا کام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر جینگو سے کہتا ہے کہ اس آدمی کو مارنا ہے۔ جینگو کہتا ہے کہ میں نہیں مار سکتا کیونکہ اس کا بیٹا بہت چھوٹا ہے۔ ڈاکٹر اسے اس آدمی کا وارنٹ دکھاتا ہے اور جینگو سے کہتا ہے کہ تم یہ مت سوچو کہ اس آدمی کا بیٹا چھوٹا ہے بلکہ یہ سوچو کہ اس آدمی نے کتنے معصوم لوگوں کو مارا ہوگا۔ یہ سننے کے بعد جینگو نہ چاہتے ہوئے بھی اس آدمی کو گولی مار دیتا ہے۔ اب ڈاکٹر جینگو کی وجہ سے بہت پیسے کما چکا ہے اور وہ اب جینگو کی بیوی کو چھڑانا چاہتا ہے جو کہ ایک پلانٹیشن میں غلام ہے، لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ پلانٹیشن کا مالک جس کا نام کیلون ہے وہ امیر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت طاقتور بھی ہے، لیکن ڈاکٹر جانتا ہے کہ وہ کالے غلاموں کی لڑائی کرواتا ہے جو کہ اس کا شوق ہے۔
डॉक्टर जैंगो से कहता है कि मैं कैलोन से मिलने के बाद उसे कहूंगा कि मैं अभी गुलामों की लड़ाई करवाता हूँ और मैं तुम्हें अपना फाइटर बनाकर मुतारिफ करवाऊंगा। इसके बाद ये दोनों इस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ कैलोन गुलामी की फाइट करवा रहा होता है। डॉक्टर कैलोन से मिलता है और उसे बताता है कि मुझे भी फाइट का शौक है और मैं तुम्हारे सबसे मजबूत और बेहतरीन गुलाम फाइटर को खरीदना चाहता हूँ। कैलोन उससे पूछा कि तुम मेरे फाइटर को कितने में खरीदना चाहते हो। डॉक्टर कहता है कि $10,000 में। सन 1858 में ये एक बहुत बड़ी कीमत थी। कैलोन ये रकम सुनकर बहुत खुश हो जाता है और अगले दिन उन दोनों को अपने साथ लेकर प्लांटेशन की तरफ निकल पड़ता है जहाँ जैंगो की बीवी भी गुलाम थी। जब वो प्लांटेशन में पहुंचते हैं तो दिखाया जाता है कि कैलोन का एक गुलाम भागने की कोशिश कर रहा था। कैलोन उसके पीछे कुत्ते छोड़ देता है जो उसे बहुत बुरी तरह जख्मी कर देते हैं, जिससे ये पता चलता है कि कैलोन एक जालिम इंसान है। उसके बाद कैलोन उन दोनों को अपने आलीशान घर में ले जाता है जहां वो उन्हें अपनी बहन और अपने खास मुलाजिम जो कि एक सियाह फाम आदमी है से मिलवाता है। डॉक्टर कैलोन से कहता है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और अब आराम करना चाहता हूँ, साथ ही मुझे एक लड़की की भी जरूरत है और वो जैंगो की बीवी का नाम लेता है। कैलोन उसकी बात मान जाता है और लड़के को बुलाने के लिए आदमी भेजता है। यहाँ दिखाया जाता है कि जैंगो की बीवी को लोहे के एक डिब्बे में बंद किया गया था जिससे उसकी जेल चल रही थी। दरअसल उसने भागने की कोशिश की थी इसलिए उसे सजा दी गई थी। इसके बाद जैंगो की बीवी को डॉक्टर के सामने पेश किया जाता है। डॉक्टर उससे जर्मन जुबान में बात करता है। उसे पता है कि वो जर्मन जानती है। वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारा जौहर जैंगो तुम्हें आजाद कराने के लिए यहाँ आए हैं। इसके बाद वो जैंगो को बुलाता है। जैंगो को देखकर वो इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि खुद को संभाल नहीं पाती और बेहोश हो जाती है। रात को सब लोग खाने के लिए बैठे होते हैं जहाँ जैंगो की बीवी जैंगो, डॉक्टर और बाकी सबको खाना सर्व कर रही थी क्योंकि वो उस घर में एक खादमा थी। जैंगो और उसकी बीवी एक दूसरे को देख रहे होते हैं। सबको लगता है कि ये एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन जहाँ कैलोन का खास आदमी जो एक सियाफाम आदमी है उससे शक हो जाता है। वो समझ जाता है कि कहीं ना कहीं ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे। साथ ही डॉक्टर और जैंगो भी शायद इसी मकसद के लिए यहाँ आए हैं। खाने के बाद डॉक्टर कैलोन से कहता है कि अब हम डील की बात करते हैं। मैं $12,000 में तुम्हारे सबसे मजबूत फाइटर को खरीदूंगा, साथ ही मुझे वो लड़की भी चाहिए जिससे तुमने मेरे कमरे में भेजा था। कैलोन को इस बात पर कोई एतराज नहीं होता, लेकिन तभी उसका खास आदमी कैलोन को अपने पास बुलाकर बताता है कि मुझे लगता है कि ये हमारे साथ कोई खेल खेल रहे हैं। कैलोन कहते कि अगर ऐसा है तो हम इस लड़की के बदले उनसे $12,000 देंगे। वो बाहर जाते और जैंगो की बीवी के सर पर हथौड़ा रख देता है और कहता है कि मैं इसे मार दूंगा। जैंगो और डॉक्टर दोनों उसे रोकते हैं। कैलोन कहते हैं कि अगर तुम इसे ले जाना चाहते हो तो मुझे $12,000 देने होंगे। डॉक्टर उसकी बात मान जाते और पैसे देकर जैंगो की बीवी को आजाद करवा लेता है। जाने से पहले डॉक्टर कैलोन से कहता है कि तुम एक जालिम इंसान हो, लेकिन कैलोन इस बात का कोई जवाब नहीं देता। वो कहता है कि क्या तुम मुझसे हाथ नहीं मिलाओगे? अगर तुमने हाथ नहीं मिलाया तो समझो कि हमारी डील नहीं हुई। डॉक्टर कहता है कि मैं तुमसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। दरअसल ये दोनों जिद में होते हैं। कैलोन अपने आदमी से कहता है कि अगर ये मुझसे हाथ मिलाए बगैर गया तो उसे मार देना। डॉक्टर मजबूर होकर हाथ बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही वो कैलोन से हाथ मिलाने के आता है उसके हाथ में बंदूक होती है और वो कैलोन को गोली मार देता है। कैलोन के खास आदमी गुलाम को उसकी मौत का बहुत दुख होता है। वो डॉक्टर को गुस्से में आकर गोली मार देता है जिससे डॉक्टर की भी मौत हो जाती है। अब जैंगो को बहुत गुस्सा आता है, वो सबको शूट करना शुरू कर देता है, लेकिन जल्द ही उसकी गोलियां खत्म हो जाती है और वो पकड़ा जाता है। बाद में जैंगो खुद को बचाने के लिए एक चालाकी करता है, सब दुश्मनों को मारकर अपनी बीवी को आजाद करवा लेता है और आखिर में कैलोन की पूरी हवेली को धमाके से उड़ा देता है। अब जैंगो और उसकी बीवी एक साथ अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं जहां वो एक आजाद जिंदगी गुजार सकते थे और इसी के साथ कहानी का इख्तिताम हो जाता है।